زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. سورہ نور کی 18 آیت مبارکہ ہو گئی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، یعظکم اللہ، کہ تم دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کرنا، اس کے طرف لوٹ کے نہ آنا اگر مسلمان ہو تو. اور اللہ کریم تمہارے لیے آیت صاف صاف بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم حکمت والی ذات ہے. اب یہاں کریم مولا نے فرمایا کہ ان الذین یحبون، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ان یہ بات ان تفسیریہ ہے. کیا چاہتے ہیں، پسند کیا کرتے ہیں؟ صرف پسند کرنا ایک ہے عملی طور پہ، اور ایک ہے صرف چاہنا. ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ بے پردگی ہو اور فحاشی ہو اور یعنی ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ، دنیا و آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ولولا فضل علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو یقیناً تم دنیا و آخرت میں جو بات امہات المؤمنین کے طرف کی گئی، اس میں بہت بڑا عذاب آ جاتا. اللہ تعالیٰ الرؤوف الرحیم ہے، تو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. تو اس لیے تم بچ کے. اس آیت کا معنی یہ کہ وہ لوگ جو ارادہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے. دنیا کے عذاب سے مراد حد قائم کرنا ہے. چنانچہ عبداللہ بن ابی، حضرت حسان اور حضرت مصطح کو حد لگائی گئی. اور آخرت کا عذاب سے مراد یہ کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو آخرت میں جہنم میں مبتلا ہوں گے. مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز اور باطن کے احوال بھی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے. تو یہاں اللہ کریم فرماتے ہیں اشاعت سے کیا ہے؟ ان تشیع الفاحشہ. اشاعت سے مراد تشہیر کرنا اور ظاہر کرنا، جبکہ فاحشہ سے وہ تمام اقوال و افعال مراد ہیں جن کی قباحت بہت زیادہ ہے. اور یہاں اصل مراد جو ہے وہ بدکاری ہے، زنا ہے. البتہ یہ بات یاد رہے کہ اشاعت فاحشہ کے اصل معنی میں بہت وسعت ہے. ان میں سے بعض ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر کوئی ایسے بات ہو، اللہ نہ کرے. کیونکہ جن کے اندر جو بیماری ہے وہ قرآن سن لیتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں ہے. جنتیوں کی خوبیاں اوصاف بیان کیے جاتے ہیں تو انسان سنتا ہے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، خوش ہوتا ہے. اگر ایک بیماری بیان کی گئی اور انسان کے اندر ہے تو وہ اسے توبہ کرے. نمبر 1، کسی پر لگائے گئے بہتان کی اشاعت، کہ کسی نے کہا یہ برائی اس میں تو شروع ہو گیا، اس کو بتا، اس کو بتا، جیسے آج کل ہمارا معمول ہے. کسی کے خفیہ عیب پر مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلانا، ارے وہ تو ایسے ہے، ارے میں نے تو دیکھا ہے. یعنی اس کے ہونا تو یہ ہے نا جب مسلمان پردہ پوش ہوتا ہے، اور یہ شروع ہو گیا، یہ پسند کرتا ہے اور اس کو پھیلا دیتا ہے. نمبر 3، علماء اہل سنت سے اگر کوئی لازش ہو، واقع ہو جائے، جیسے کہ آج کل کا طریقہ ہے،
پھر اس میں ڈنڈورا کرتے رہتے ہیں، ارے مولوی نے تو یوں کر دیا، ارے مولوی نے تو یوں کر لیا۔ اب اس مولوی کا پیچھا کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہے۔ یہ بھی ان لوگوں میں داخل ہے کہ بھی غلطی ہو گئی، اس نے بولا غلطی ہو گئی تو بات ختم، اب تمہیں پھیلانے کی کیا ضرورت۔ نمبر 4، حرام کاموں کی ترغیب دینا۔ آج میں درس دے رہا تھا مدرسے میں، سورہ توبہ آیت نمبر 67 کہ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ یہ دیکھیں منافق کی تعریف اللہ نے کی کہ منافق ایک دوسرے مرد ہوتے ایک دوسرے میں ہوتے ہیں اور یہ برائی کی دعوت دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں، اللہ کے انفاق فی سبیل اللہ سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حرام کام کی ترغیب دے لینا یہ کس کا کام ہے؟ منافق۔ مسلمان حرام سے روکتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آیت نمبر 110، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 110۔ اور علماء کا خاص کر علماء کا کام ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ یہ علماء کا فریضہ ہے۔ نمبر 5، ایسی کتابیں لکھنا، شائع کرنا اور تقسیم کرنا جن میں موجود کلام سے لوگ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہوں۔ بہت سارے لوگ مسلمانوں کے اندر شبہات پیدا کرنے کے لیے جو جدید قسم کے روشن خیال مولوی لگے رہتے، تراویح اتنی نہیں ہے اور فلاں یہ نہیں ہے، فلاں یہ نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے لگتے رہتے۔ شریعت میں امامہ بھی نہیں ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے۔ لوگ ان کو سپورٹ بھی بہت کرتے ہیں۔ آج میں بیٹے کے ساتھ بات کر رہا تھا، میں نے بولا دیکھیں ایک وہ مولوی جو علماء کے نزدیک مسلم ایجنٹ ہے، وقت کا دجال ہے، اس کا میڈیا پہ آپ اس کو بلائیں گے پھر بولے گا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں آپ، یعنی اس کی تشہیر تاکہ لوگوں کے اندر یہ فحاشی، یہ بدعقیدی، یہ اختلافی مسائل اور پھیلے اور مسلمان آپس میں لڑے۔ بھائی اس کی بات کیوں کرتے ہو؟ جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے اس کی تشہیر تم کرتے ہو، تو یہ تو اندرونی بیرونی سازش ہی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کس پر بھی دباؤ ہے کہ آپ کا چینل ہے، اب اس کے متعلق لوگوں سے پوچھے تاکہ اس کا اور ڈنڈورا ہو۔ خارج میں تو اس کا وجود بھی نہیں ہے، نہ ان کی مسجد ہے، نہ مدارس ہیں، وہ تو ویسے بھی ایجنٹ ہیں، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن جو بھی ایسے ہو، جو احناف میں سے نہیں ہے، شوافیس میں نہیں ہے، حنبلیوں میں سے نہیں ہے، مالکی میں سے نہیں ہے، اور کہاں سے آ گیا؟ نمبر 7، فحش تصاویر اور ویڈیوز بنانا، بیچنا اور انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا، یہ بھی انتشی الفاحشتوں میں آ گیا۔ نمبر 8، ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ وغیرہ بنانا اور بنوا کر لگوانا جن میں جاذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے جن سے عریانیت کا سہارا لیا گیا، یہ بھی انتشی الفاحشتوں میں ہے۔ نمبر 9، حیات سوز مناظر پر مشتمل فلمیں اور ڈرامے بنانا، ان کی تشہیر کرنا اور انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا، یہ بھی انتشی الفاحشتوں میں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن جس میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19 میں اللہ کریم نے یہ ذکر فرمایا۔ نمبر 10، فیشن شو کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی پھیلانا، یہ بھی انتشی الفاحشتوں میں ہے۔ 11، زناکاری کے اڈے چلانا وغیرہ، ان کو سپورٹ کرنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ بھی انتشی الفاحشتوں میں ہے۔ ان تمام کاموں میں مبتلا حضرات کو چاہیے کہ خدا را اپنے طرز عمل پر غور فرمائے، بلکہ بطور خاص ان حضرات کو زیادہ غور کرنا چاہیے جو فحاشی اور عریانی اور اسلامی روایات سے جدا کلچر کو عام کرنے، مسلمانوں کے اخلاقیات اور کردار میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اور آنے والے نسلوں کو گمراہی کی ترغیب دلاتے ہیں اور بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے خلاف اسلام نے نفرت کے جو دیوار قائم کی ہے اسے گرانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔
کہ شادیاں نہیں ہوں گی، شادی ہوگی تو 25 سال تک ہوگی. بھائی کون سا شریعت نے جب اجازت دی تم کون ہوتے ہو؟ اللہ کریم نے تو فرمایا کہ بھائی نکاح کا قابل ہو جب نکاح کروا سکتے. ضروری نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، اگر کسی نے کر لیا تو تم ہوتے کون ہو؟ تو قرآن پاک کے احکام میں ٹانگ اڑائی کرتے تمہارا ایمان چلا جائے گا. یہ غیروں کی سازش ہے. قرآن پاک کے منکر کس انداز سے بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جان نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا، من سن سنتن حسنتن، اس کے لیے اس رائج کرنے اور اپنے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہے. ایک تو یہ خود عمل کر رہا ہے، پھر دوسری ترویج اور تشہیر کرتا ہے نیکی کے کاموں کی. خود بھی اس کا عمل ہے اور جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا. ہم یہ سوشل میڈیا کے ذریعے درس دے رہے ہیں تو ہم جو آتے ہیں یہ بھی اس میں شریک ہیں، لیکن جو آگے پھیلاتے ہیں میرے سامعین میں جو بھی ہیں وہ دوسروں کو بھیجتے ہیں کہ بھائی یہ سنو یہ سنو، تو انہیں اس کا اجر فری میں ملتا رہے گا بھلے دنیا سے چلا جائے. جس کو تو نے اس درس پہ جس طرح فحاشی وہ بھی آ رہا ہے. اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے بھی کچھ کمی نہ ہوگی کہ اس کو 100 نے کیا اس عمل کرنے والے کو بھی ملے گی، لیکن جس نے ترغیب دلائی اس کو بھی 100 نیکیاں ملیں گی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا، اس پر اس طریقے پر اس نے خود عمل کیا، جو رائج پہلے کیا پھر رائج کیا، اور اس پر جہاں جہاں لوگوں نے عمل کیا، من سنت سنتن سیئاتن، تو اب یہ نے برا طریقہ رائج کیا، یہ مر گیا، لیکن اس برے طریقے کو آگے پھیلا رہے ہیں. مثال کے طور پہ برا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان متحد تھے 20 رکعت تراویح پہ، اس نے برا طریقہ رائج کیا، نہیں ہے نہیں ہے. اب ہم کو تو پتہ نہیں تھا نا، جو لبرل قسم کے لوگ تھے، علماء سے دور تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. انہیں بولا اچھا نہیں ہے، بولا ہاں نہیں ہے، ہوتا تو ہمیں دکھا دے. کس کس کا منہ آپ بند کریں گے؟ فسادی تو کوئی بھی آ جائے نا، بدعتی آتے ہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے. اور وہ کسی عالم دین کے پاس تھوڑی آتا ہے. اس دن کسی نے میرے پاس شاگرد نے وہ بھیجا، بولا یہ نہیں ہے. میں نے بولا اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو دودھ پتی چائے پلاتا ہوں اور اس پر قرآن و حدیث سے مسئلہ بتاتا ہوں. میں نے بولا اس کو بولا گھبراؤ نہیں، میں نہ مارتا ہوں نہ ڈانٹتا ہوں. ایسے بکواس کر رہا تھا. اب اس کو تو پتا تھا بھائی میرے اس بچے کو کوئی وہ کرے ہاں یوں. میں نے بولا اس کو لے آنا اس کو لے آنا. اس کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، اس کو طریقے بھی بتاتے ہیں. بولا آتا تو نہیں ہے. میں نے بولا یہی تو فسادیوں کا طریقہ ہے. بھائی آپ اس سے کیوں پوچھتے؟ بھائی جو تعلیم تبلیغ کرتے ہیں شریعت مطہرہ جو 1400 سال سے سلسلہ چلا رہا تھا، اس پر اعتراض ہے تو ہم سے پوچھو نا. اب انیس کو کیا پتہ ہے؟ ہمارے یوسف بھائی کو کیا پتہ ہے؟ ہمارے اقبال بھائی کو پتہ ہے کیا؟ بولے ہمیں کیا پتہ ہے بھائی. اللہ شر پھیلانے والوں کے شر سے بچائے. لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ جو شر پھیلایا لوگوں میں شبہات پیدا کیے، ان کا وبال ان پر ہے. پیارے آقا دو جہان نے روم کے شہنشاہ ہرقل کو جو مکتوب بھیجوایا، اس میں تحریر تھا کہ اے ہرقل بادشاہ، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو تو سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا. اور اگر تم اسلام قبول کرنے سے پیٹ پھیرو گے تو رعایا کا گناہ بھی، تم بادشاہ ہو نا، تم قبول کر لو گے تیرے رعایا تیرے پیچھے آئیں گے. تم انکار کرو گے تو تیرے جتنے بھی تمہارے پیروکار ہیں، سردار ہیں، وہ ہیں تو وہ تیرے پیچھے چلیں گے، تو سب کا گناہ تیرے اوپر. اگر قبول کرو گے تو سب کے نیکیوں کا اجر بھی تمہیں ملے گا، دگنا ثواب حضور نے فرمایا تمہیں ملے گا. بخاری کی حدیث سے. اور پہلے جو میں نے سنا ہے من سن سنتن، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عقائد و جان نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے
تو اس کے ناحق خون میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے ظلماً قتل کیا۔ جس نے قتل کا ایجاد کیا تھا وہ کون تھا؟ قابیل، جس نے حابیل کو شہید کیا۔ یہ برے کاموں کا انجام کہ دنیا سے چلا گیا، پھر بھی برائی کے ڈھیر اس کے اوپر جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اس پر کہ فری میں گناہ کیوں کما رہے ہو یار؟ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ بھائی جو ایجنٹ بنا مسلمانوں کا، جو طریقہ رائج رہا جو قرآن میں ہے کہ مسلمان اجماع امت جس راستے پر مسلمان چل رہے ہیں اس راستے پر چلو۔ آسان طریقہ ہے نا، لوگ کتنی نمازیں پڑھتے دن میں؟ 5، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب کل کوئی آ گیا کہ بھائی ہمیں دکھا دو کہاں لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ بولے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے صلو صلاۃ العشاء اربع فرائض وستین سنہ وسنتان سنتان، اور اس طرح لگ جائے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بولے یار صحیح، وہ تو کہتے قرآن سے دکھا دو۔ اب میں کہتا ہوں قرآن میں تمام چیزیں موجود ہے، تبیان لکل شیء، بولے یہ دکھا دے۔ تو لوگ تو اب عوام تو خاص کر جو لبرل لوگ ہیں بولے عشاء کی نماز ویسے بھی ہم پر بھاری تھی۔ منافق اور بھاری ہوتی ہے نا، عملی منافق بھی ہو۔ صبح کی نماز کے لیے تو بولے آنکھ نہیں کھلتی، دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، اور اس کسی مولوی نے ڈالر لے کر بک گیا، بولا چلو مجھے تو ڈالر ملیں گے، اور یہ جو اس کے پیروکار یہ فری میں جہنم میں جا رہے ہیں، یہ فری میں۔ اس نے تو پھر ڈالر کما لیا نا، یہودی کے ایجنٹوں نے، غیر مسلم تھا، لیکن یہ فری میں برباد ہو گئے۔ بولا چلتے تجھے ٹھکانے پہنچا دیا۔ یہ شیطان دو قسم کے ہیں، انسان میں بھی ہوتے، جنات میں۔ جو تمہارے دین میں شبہات پیدا کرے یہ شیطان ہے، یہ سب سے بڑا فساد ہے، فسادی ہے۔ ارے اچھا تو تم ایسے کرتے تھے، اچھا ارے تو توبہ کرو، یہ تو بہت بڑا فساد ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اچھا مسلمان وہ خصوصاً علماء کہ آپ کو کہیں کہ بھائی آپ 5 کی نماز پڑھو، والدین کی خدمت کرو، بے حیائی، فحاشی اور یعنی جو پھیل رہی ہے اس سے اپنے نسلوں کو بچانے کے لیے علماء کرام کے پاس آپ جایا کریں، خود بیٹھا کریں گھر میں، سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے، ہر قسم کے علماء آپ کو دین کا پیغام، خاص کر ان کو سنیں جو آپ کے اندر خرابیاں اس پر گفتگو کرے۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو یہ نقصانات ہیں، روزہ نہیں رکھو گے تو یہ نقصانات ہیں، والدین کی خدمت نہیں کرو گے تو یہ نقصانات ہیں، خاندان سے صلہ رحمی نہیں کرو گے تو یہ نقصانات ہیں، فحاشی اور یعنی میں پڑھو گے تو یہ نقصانات ہے۔ علماء کے پاس نہیں بیٹھو گے، دور رہو گے تو یہ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے۔ آپ بچ پاؤ گے کیا؟ من شذ شذ فی النار، جو علماء سے دور ہٹ جاتا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا علماء بن جاؤ، طلباء بن جاؤ، اور ان کی خدمت کرنے والے بن جاؤ، ان سے محبت کے ساتھ باتیں سننے کرنے والے بن جاؤ، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج ہماری اکثریت کیا ہے کہ علماء کا پیچھے کن کن لباسوں میں ہم رات دن اس معاشرے میں رہتے ہیں، علماء کی مخالفت کی جاتی ہے، لیکن بہرحال وہ مٹا تو نہیں سکتے۔ یہ دین جو ہے دین اسلام، رسول اللہ کی سنت، یہ قیامت تک رہے گی، لیکن یہ خود مٹ جائیں گے، فرعونی خود مٹ جائیں گے۔ دا عزت شمع چی بلد چا اللہ کڑی اگر کلسو کو جلے پپو کوشی۔ جو عزت کا شمع جس کے اللہ روشن کرے وہ پھونکوں سے تھوڑی بھی جا سکتے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی امت ہے، اس میں علماء بھی پیدا ہوں گے، طلباء بھی پیدا۔ آج ہم ایک جگہ پڑھ رہے تھے منافقین کے متعلق، جو میں نے ابھی 67 نمبر آیت پڑھی کہ وہ یقبضون ایدیہم، تو میں نے بولا منافقین کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ مدارس مساجد پر خرچ بھی نہیں کرتے، علماء طلباء پر اپنے مال میں سے، کیونکہ یہ نہیں کہ وہ ان کے محتاج ہے، جیسے منافقین نے، وہ سورہ منافقین میں آیت نمبر 7 ہے، سورہ نمبر 63 ہے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا من حولک، کہ یہ حضور علیہ السلام کے پاس جو صحابہ ہیں مسجد نبوی میں صفہ میں بیٹھے ہیں، ان پر خرچ نہیں کرو
ہاں یہ خود بخود چلے آئے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ بے وقوف، ان کو سمجھ نہیں ہے، زمین و آسمانوں کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، یہ تو اس لیے کہ تم لوگ ان سے اپنا کانٹیکٹ کرو، یہ تو علماء اور علماء کے ساتھ تمہارا خیر ہے۔ ارے ان کو تو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے غیر متناہی رزق سے مالا مال فرمائے گا، تم جتنا بھی چاہو گے فحاشی پھیلاؤ گے، علماء کا کچھ، مدارس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اپنی بربادی کرو گے۔ نعت خوانی سنو، تلاوت اچھے ہو تو قراء حضرات ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے وہ سنو، علماء کی تقریریں سنو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی کہ بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ صرف پسند کرنا، جیسے ہم سورہ قصص میں آگے آ رہی ہے، یہ 24 نمبر ہے، وہ 28 نمبر سورت میں آئے گی، اس کے بعد سورہ فرقان، پھر سورہ شعراء، پھر سورہ نمل، پھر سورہ قصص میں آیت نمبر 83 میں آئے گا کہ وہ لوگ جو جنتی لوگ فساد کا بڑے پن کا ارادہ نہیں کرتے، تو ارادہ کرنے میں بھی بعض اوقات پکڑ ہو جاتی، تو صرف پسند کرنا یہ بھی ہلاکت سے، دنیا و آخرت میں ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نفرتیں کرنے والے خود بچنے کی کوشش، دوسروں کو اس کی ترغیب دلائے کہ آپ فحاشی عریانی سے بچیں، اللہ کے پیارے دین کو سیکھیں، رسول اللہ کی پیاری پیاری سنتیں سیکھیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کا ذکر ہے، اس میں تمہارے قلب میں سکون ہوگا، تیرے ذہن میں سکون، ٹینشنیں دور ہوگی، دنیا و آخرت کی بھلائیں ملیں گی۔ مین جو زندگی کی مقصد ہے اللہ راضی ہوگا۔ یا اللہ کریم اللہ قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرہ مند فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو اس کے حلال، گناہگاروں کو توبہ کی توفیق، نیکوکاروں کو آخری سانسوں تک نیکی کرنے والے ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت فرما یا رب۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔